چاہتا ہوں کہ اگر نروس پن ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں، حالات ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے میرے عزیزو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں. کبھی تم بادشاہ بنو گے، کبھی فقیر بن جاؤ گے. اور آج جو تخت پر ہیں ہو سکتا ہے وہ کل ڈگر ڈگر گھوم رہے ہوں. آج جن کو طاقت کا نشہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے. ان حالات سے دیکھ کر کے گھبرا نہ جانا. ایمان تمہارا سچا ہے، اللہ کل بھی تمہارے ساتھ، آج بھی تمہارے ساتھ. بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے، تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے، تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے. اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اللہ سچا ہے تو سچا ہے. میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے. یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے. ہاں ہمیں معلوم ہے، کچھ لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے ہو آپ، لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئی؟ کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنے کے لیے طاقتیں پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی ہیں؟ پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا؟ میرے عزیزو، یہ کائنات ہے جس کو اللہ نے اسباب پر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہارا عمل دیکھنا ہے، تم کتنے پابند ہو، تم کتنے اپنی حفاظت کرتے ہو، تمہارے ایمان کی، تمہاری عبادتوں کی، تمہاری مسجدوں کی. تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو، فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مسجدوں پر آکرمن ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کیوں؟ تم جب ان صفوں کو خالی کر دو گے، یہ مسجدیں چیخ چیخ کر پکارتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. پل بھر میں بنا لی، شب بھر میں بنا لی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، بچپن سے نمازی بن نہ سکے. مسجدیں بڑی بڑی شاندار بنا لینا اور اس کو آباد نہ کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے. آپ ان مسجدوں کی حفاظت کی جو بات کر رہے ہیں، ان مسجدوں کی حفاظت صرف کمیٹیاں بنانے سے نہیں ہوتی، نمازوں سے ہوتی ہے، اس کے اندر تلاوت قرآن سے ہوتی ہے. عزیزان گرامی، اور پھر یہ بات ان ظالموں کے لیے کہ اگر وہ ہاتھ لگا کر مسجدوں کو اٹھانا پھینکنا اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو سمجھ لو تھوڑے دن کی بات ہے. اگر اسی کا نام طاقت ہے کہ عبادت گاہوں کو مسمار کر کے طاقت کے تخت کو بٹھایا جائے، تو یاد رکھنا بڑھتے 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 تمہارا نشہ کہیں تمہیں فرعون نہ بنا دے. اور اگر فرعون بن گئے تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرعونوں کو صرف پانی سے ہلاک کرتا ہے. بہت بڑے بڑے نمرودوں کو اللہ تعالیٰ مچھر سے ہلاک کرتا ہے. وہ ابرہہ بھی تو آیا تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ پورا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے. ہوا کیا؟ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اتنی خطرناک فوج تھی اور مکہ والوں میں لڑنے کی اتنی طاقت نہیں تھی. اللہ کریم نے ابابیل چڑیوں کی ایک فوج کو بھیجا. ہاتھی کہاں اور چڑیا کہاں؟ کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ تصور میں نہیں آتا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ایک ہاتھ میں تمہارے آ جائیں، ایک چونچ میں اور دو پاؤں میں کنکریاں لے کر آتی تھی، اوپر سے صرف وہ کنکریاں گراتی، ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ جاتے اور آگ لگ جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا یہ مشاہدہ، قوت کا ایک ہلکا سا اظہار جو مکہ کی ان وادیوں میں ہوا منا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھائی ہوئی مرغی ہوتی ہے، نوچ نوچ کر کے کھا کر چھوڑی ہوئی مرغی ہو. پوری فوج کی حالت ایسی ہو گئی تھی.
काबा मुकर्रमा को ढाने के लिए आए, तब अल्लाह तबारक व ताला जालिमों को किस तरह से नीस्तो नाबूद फरमाया। हमें यकीन है मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व ताला वो अबाबील भेजने वाला मौला आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। वो हई और कय्यूम है, हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा, तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मदद आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बैठ करके मदीने में दुआएं करते थे, नहीं, अमल के मैदान में उतरे भी हैं। सहाबा ने भूख और प्यास बर्दाश्त की है, कितने कितने दिनों तक वो एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते थे, पैबंद लगे कपड़े। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हम तो एक जंग से ऐसे वापस आए थे कि हमारे पांव के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पांव के नाखून उखड़ गए। खंदक के मैदान में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खंदक खोदते रहे और पेट पर पत्थर बांधना, ये सब मशक्कतें, स्ट्रगल किया है। फिर अल्लाह से ये दुआ किया, मौला तू अपनी मदद भेज दे, तो अपने रहम करम की बारिशें बरसा। और हम यहां मस्त खा पी करके फिर दुआ करते हैं मदद आ जाए। तुमने मेहनत कौन सी की, कौन सी मशक्कत की? मेरे अजीजों, अगर मेहनत और मशक्कत मैदान में उतर कर करने का मौका नहीं है तो इबादतें तो करो अपनी पूरी, अपनी नमाजें तो कंप्लीट कर लो और अल्लाह को राजी करो। अपने गुनाहों से अगर वो गजबनाक है तो तौबा करो। और जाते जाते ये बात भी मैं अर्ज करूंगा कि आज जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये खेल तमाशा है, एक बात याद रखना, किसी मस्जिद के खत्म हो जाने से या मोमिन के किसी के हार जाने से ईमान कभी हारता नहीं है, ईमान हमेशा जीतता है। थोड़ी देर की तकलीफ तो मोमिन को हो सकती है, लेकिन उसके साथ ईमान है तो हमेशा सरबुलंद है। इससे बड़ी कोई कामयाबी क्या है? हमने देखा है करबला की तारीख में जीता कौन है? दुनिया की नजर में, उस वक्त की मीडिया की नजर में, उस वक्त के जो कुत्ते होंगे उनकी नजर में यजीद जीता होगा। लेकिन कयामत तक हर मोमिन कहता है बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। ईमान की जीत हमेशा है, अगरचे वो टुकड़ों में बदल जाए, अगरचे वो 1000 टुकड़ों में हो जाए। आज भी फरेरा लहरा रहा है तो हुसैन आजम का लहरा रहा है। इसीलिए याद रखो, सिर्फ तख्त पे चढ़कर बैठने का नाम जीत नहीं है। अभी अभी इलेक्शन भी गुजरा, कुछ लोग नर्वस होंगे कि हम हार गए। अगर वो ईमान वाले हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए जीत और हार सिर्फ तख्त हासिल करने का नाम नहीं है, दिलों पर हुकूमत करने का नाम जीत है। और आज 800 साल गुजर गए, हिंदल वली सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज की हुकूमत हम सब पर कायम है। किस बात की हुकूमत है? ये दिलों की हुकूमत है। और वहां जो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है वो अपने हाथों को बचा ले, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। और अब ताला से जंग करने के लिए तैयार हो? अल्लाह के वली से मुकाबला करना चाहते हो? अल्लाह के वली को छूना चाहते हो? रब ताला फरमाता है जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है उसे मैं अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। है किसी की हिम्मत और ताकत अल्लाह से जंग करने की? तो जो ये चाहते हैं कीड़े मकोड़ों की मौत मरोगे, इससे भी खतरनाक जलील होकर मर जाओगे। अजमेर मुअल्ला ये सिर्फ और सिर्फ एक धरती का नाम नहीं है, अल्लाह के वली की आबाद की हुई मुकद्दस जमीन है। और हम सुन्नियों की आस्था ऐसे है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया भर में जहां दुआएं कबूल होती हैं उन जगहों में से एक जगह का नाम अजमेर मुअल्ला है, जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हम अपनी आस्था ही नहीं रखते मेरे अजीजों, अपनी जान भी हाजिर है गरीब नवाज के कदमों के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रक्षक, ये लोग अगर ये समझते हैं
کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سیاست نہیں، اور ہم جس کو چاہیں آکرمن کر کے ختم کر دیں. ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے، لیکن وہ غریب نواز ہے. اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا، پوچھنا، جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گئے، اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے. انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلیٰ چمکتا رہے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جو فیض بٹتا ہے، اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، یہ آزمائشوں کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو. جیسی بھی مصیبتیں آئیں، طاقتیں آئیں، تمہارا سجدے سے سر دور نہ ہونے پائے، اللہ سے غفلت ہونے نہ پائے، تمہارے ذکر و اذکار میں کمی ہونے نہ پائے. مسجدوں سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو، واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت قریب ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.